نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 6 ہجری کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کو قریش کی جنگ بندی کی وجہ سے سکون اور اطمینان ملا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کا راستہ آسان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے، جن میں سے ایک اہم طریقہ تھا کمیونیکیشن کے ذریعے، خطوط کے ذریعے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ دار صحابہ کرام کے ہمراہ اپنی نگرانی میں لکھائے جانے والے خطوط ان بادشاہوں کو بھیجا کرتے تھے، اور جس طرح کے اس زمانے میں دستور تھا کہ خطوں کو سیل کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے خطوں کو خاص طور پہ ایک پروٹوکول تھا کہ سیلڈ لیٹرز جایا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ دینے پہ ایک خاص انگوٹھی بنوائی تھی، اور اس پہ وہ مہر نبوت تھی جو بطور سیل بھی یوز ہوا کرتی تھی، اور یہ انگوٹھی پھر تینوں خلفائے راشدین کے پاس رہی. چند خطوط میں آپ کے لیے پڑھوں گی، صرف یہ آئیڈیا ہم لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لکھنے کا فارمیٹ کیا تھا، الفاظ کا کیا خوبصورت چناؤ تھا، اور میسج کو کم سے کم الفاظ میں کتنی خوبصورتی سے آپ کنوے کر دیا کرتے تھے. اس میں ایک خط میں وہ پڑھوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا تھا. آپ جانتے ہیں نجاشی کا نام اسمحہ تھا، اور نجاشی تو ایک ٹائٹل تھا جو حبشہ کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یہ خط حبشہ روانہ کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس لیے روانہ کیا کیونکہ ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے ہی سب سے پہلے نجاشی کے دربار میں بہت اعتماد کے ساتھ مدلل تقریر کی تھی قریش کے الزام کی تردید میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں وہ نجاشی کو بھرے دربار میں سنائی تھیں، اور نجاشی رو پڑا تھا، اور اس نے کہا تھا جو تمہارے پیغمبر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے بھر بھی اس سے مختلف نہیں تھے. یہ خط اس کا متن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اس کے بعد اپنا نام لکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، یعنی ایک پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے. ایک بادشاہ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اسی لیے ان کو عظیم ساتھ لکھا کرتے تھے، دا گریٹ. اس کے بعد آپ نے لکھا میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. اور باقی ترجمہ جو خط کا پراپر ہے وہ یہ تھا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ اور نگران. میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر اور ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آئے اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں. میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اس نے خوشی سے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور زمین پہ اتر آیا، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو پہلے بھی تھی، اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا، تبھی اس نے مسلمان کو ہجرت حبشہ کے موقع پہ پوری طرح اپنی پروٹیکشن دی تھی. اب باقاعدہ اس نے اسلام کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے بھی یہ کہا کہ میں
آپ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ بادشاہوں نے تو بہت خوشی سے اسلام کو آگے بڑھ کے قبول کیا، اور کچھ کا معاملہ شک والا ہو گیا تھا۔ انہی میں مقوقس تھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ نے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیے کے طور پہ روانہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ اپنے شک کا اظہار کر دیا کہ بے شک نبی کی آمد تو باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ شام کی طرف سے آئے گا۔ ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت دی، آپ کے خط کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا، اور یہ جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا تھا یہ دلدل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری بھی کبھی کبھار کیا کرتے تھے۔ جو 2 لونڈیاں تھیں انہی میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں لیا تھا، اور انہی سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت تھے، کیونکہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت معزز اور حسین خاتون تھیں، اور یہ بچے بہت ہی خوبرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بچہ بہت پیارا تھا، لیکن وہ بھی بہت چھوٹے ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور دستور کے مطابق ان کو جب دایا کو دیا گیا تھا پیدائش کے بعد، تو وہ دایا مدینہ منورہ سے ذرا ہٹ کے رہا کرتی تھیں، اور ان کے شوہر لوہار تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ لوہار کا گھر تھا وہاں بھٹی جلتی رہتی تھی اور اکثر دھواں بھرا رہتا تھا ان کے گھر میں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے گھر میں، اپنے بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور نفاست پسند طبیعت کے باوجود اس دھوئیں پہ کسی ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ بچے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور آنسو بہتے جا رہے تھے آنکھوں سے، اور فرمایا تھا کہ دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اے ابراہیم، تیری جدائی میں ہم بہت مغموم ہیں، لیکن اس زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن اس غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکل رہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ پھر آپ نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا۔ اس نے بہت بدتمیزی کا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت اہانت آمیز قسم کا ایک خط لکھ کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں اب آ کے آپ کو وہاں پہ سمجھوں گا، یعنی حملہ کروں گا مدینہ منورہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی، اور وہ بددعا پوری ہوئی۔ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر یہ قاصد خط لے کے آئے ہوئے تھے جس میں بہت دھمکی تھی کہ ایسے اور ایسے میں کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور تم اپنے بادشاہ کو اگر پہنچو اور بتا سکو تو بتا دینا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا ملک بلکہ بہت اس کے آگے سے جو علاقہ ہے وہ بھی اللہ مجھے دے گا۔ اور وہ واقعی جب لوٹے تو ان کو پتا چلا ان کا بادشاہ قتل کر دیا گیا اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں۔ اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پورا کسرا کا علاقہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کرنے کا موقع دیا، اور کسرا کا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ مختلف بادشاہوں کو خطوط جاتے رہے۔ روم کے بادشاہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ہے اس شخص کے قبیلے کا آدمی یہاں کہ میں اس سے بھی پوچھوں آپ کے بارے میں؟ تو کس نے کہا کہ ہاں، ابو سفیان یہاں آیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ابو سفیان اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اول میں سے ایک تھا، ہر لشکر میں آگے آگے ہوتا تھا،
وہ اتفاق سے اس وقت وہاں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا. اس کو جب بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اگرچہ مخالف تھا، لیکن جب آپ کے بارے میں اس نے سوالات پوچھے تو اس نے سب باتوں کے جواب میں سچ بولا. اس نے کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، ان کی پیروی کیا بڑے لوگوں نے کی یا کمزوروں نے؟ اسے کہا کمزوروں نے. اسے پوچھا ان کے لوگ جو فالو کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں. اس نے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا بہت اونچے نسب والا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی، یعنی نبوت کا دعویٰ؟ انہوں نے کہا تھا نہیں. پھر اس نے کہا کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا ان پہ جھوٹ کا الزام تھا؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ آپ تو صادق تھے. پھر کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، یعنی کہ ابھی تک تو جو صلح ہوئی ہے اس پہ بھی وہ معاہدے کے مطابق چل رہے ہیں، آگے مجھے پتا نہیں. یعنی ابو سفیان کہتے میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی بات گھسیڑوں ایسی کہ آپ جو تھوڑے سے اگینسٹ آئے، لیکن اس بات کے سوا میں کسی اور بات میں کوئی ایسی بات شامل نہ کر سکا کہ ہرقل کو کوئی غلط انفارمیشن دوں. تو اسے پوچھا جنگ کبھی اس نے کی؟ کہا ہاں. کہا کون جیتا؟ انہوں نے کہا اکثر کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم، برابر برابر کا معاملہ ہے. پھر پوچھا کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہتے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو. وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. ہرقل کا ترجمان کانسٹنٹلی ان باتوں کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ نسب کا تم نے بتایا کہ وہ بہت اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، یعنی معزز لوگوں میں سے ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ تو تم نے کہا نہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے اور کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص اس بات میں کسی کی نقالی کر رہا ہے، یعنی ایک اوریجنلی صرف وہی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی، لہٰذا کوئی نقالی نہیں ہے. پھر بتایا تم نے کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ان کے خاندان سے، ورنہ میں یہ سوچتا کہ شاید یہ شخص بادشاہت طلب کر رہا ہے، اس طرح کا نبوت کا اعلان کر کے. پھر تم نے کہا کہ ان پہ کبھی بھی جھوٹ کا کوئی الزام نہیں ہے. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیغمبر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پہ جھوٹ بولے. یعنی جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آخرکار اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ کنونس ہو گیا تھا. اور جو باتیں تم نے بتائیں کہ وہ کیا کیا حکم دیتے ہیں تو وہ ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پیغمبر کہتے ہیں. اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا میں ان سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں کو دھوتا. ہرقل کا دل نرم پڑ چکا تھا. لیکن ابو سفیان ہی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہرقل کی باتوں پہ اس کے درباریوں میں ایک شور مچ گیا، اور اس کے جو افسران تھے وہ زور زور سے بولنے لگے، اور بہت زیادہ آپس میں آوازیں ان کی بلند ہو گئیں، آرگیومنٹ ہونے لگی اور ہاٹ آرگیومنٹ ہونے لگی. کیونکہ اگر بادشاہ اسلام قبول کرتا تو سب کو کرنا پڑتا. باقی لوگوں نے ریزسٹ کیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ مجھے انہوں نے دربار سے نکال دیا. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اجنبی اس معاملے کو سنے. پھر افسوس کہ لوگوں کی مخالفت کے خوف سے ہرقل ایمان قبول نہ کر سکا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت عزت کی اور بہت سے تحائف دے کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیجا. اور وہ فرماتے تھے راستے میں کسی نے حملہ کیا اور وہ تمام تحائف جو ہرقل نے بھیجے ہوئے تھے لوٹ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کے لیے مزید ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا جنہوں نے وہ تحائف لوٹے تھے کہ ان پہ حملہ کرو تاکہ وہ آئندہ ایسی جرات نہ کریں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کہیں سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، کہیں سے نیگیٹو آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے خطوط روانہ کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کہا جاتا ہے، غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو کہا تھا کہ تم خود عبرانی زبان سیکھ لو کیونکہ مجھے یہودیوں کا اعتبار نہیں. آپ کو ہر زبان میں اب خطوط روانہ کرنے ہوتے تھے، تو آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ مختلف لینگویجز لوگ سیکھیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں آسانی ہو. نہ صرف یہ
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بنانے میں بھی بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو مختلف جانب بھیجا تھا. مثلا مقام جرش کی جانب بھیجا تھا. وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں یہودی قلعہ نما شہر بنا کے رہا کرتے تھے، اور خیبر کے یہود کی ہی طرح ان کے پاس بھی بہت عمدہ ہتھیار ہوا کرتے تھے، اور ان کی ڈھالیں ایک خاص قسم کی ہوتی تھی، اور منجنیق جو تھی وہ اس کے بھی اسپیشلسٹ تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرف بھی روانہ کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے معلمین کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا. جیسے بیر معونہ اور جو رجی کا المناک واقعہ ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا کہ لوگوں کو دوسرے علاقوں میں جا کے کوئی لوگ ان لوگوں کو تعلیم دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ قربانی کریں اور نکلیں اور لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ ایک علاقے کے سارے لوگ دوسری طرف نہیں آ سکتے، اس کی نسبت کچھ لوگ جا کے بہت سے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے ہر قسم کے عملی اقدام کیے. اسی دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو کہ اہم ہیں تاریخ میں بہت، اور یہ سب 7-8 ہجری کے درمیان واقعات ہو رہے تھے. ایک علاقے کی خبر ملی کہ وہاں کے قبیلے کے 2 لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ غزوہ ذات الرقاع کہلاتا ہے. کہتے ہیں قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں میں بنی سالبہ اور بنی محارب نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے فوراً 400 صحابہ کرام کا ایک لشکر لیا، مدینہ منورہ کا انتظام یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور خود تیزی سے اس مقام کی طرف چل پڑے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم 6 صحابہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور راستے میں ہم باری باری اس پہ سفر کرتے، یعنی ایک آدمی تو اونٹ پہ ہوتا، 5 لوگ پیدل چل رہے تھے. چلتے چلتے کہتے ہیں ہمارے پاؤں اتنے زخمی ہوئے کہ ہمارے ناخن پہ گر گئے، اور ہم نے آخرکار اپنے پاؤں پہ چیتھڑے باندھ لیے، بینڈیجز جیسے، لیکن واپس نہیں پلٹے، پھر بھی چلتے رہے. اور اسی لیے کہتے ہیں اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ، جن میں صحابہ کرام کو پیروں پہ چیتھڑے باندھنے پڑے. اسی غزوے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب کہیں سفر کے دوران سایہ دار درخت دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت کے لیے چھوڑ دیتے، اور ہم خود ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے نیچے پناہ لے لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ دور تھے. اچانک ایک کافر تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گیا اور زور سے کہنے لگا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ. اور یہ اللہ پہ ایسا یقین کامل تھا کہ اللہ کا نام منہ سے نکلنا تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود وہ خوف سے کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیزی سے اس کی تلوار اٹھائی تھی اور کہا، اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تھی اور کہا تھا مجھ پہ احسان کیجیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زور زور سے آوازیں دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم سب لپک کے پہنچے تو اس وقت وہ شخص خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یعنی کہ ادھر اگرچہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، بہت بڑا ایک دشمن جو یہود کا تھا خیبر سے، اس کو شکست دی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی ادھر ادھر سے لوگ ابھی بھی جرأت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انفرادی طور پہ بھی حملہ کرنے کی اور مل کر بھی حملے کرنے کی. مسلمان ابھی بھی کہیں سے محفوظ نہیں تھے. آخرکار وہ سال آیا، اگلا سال صلح حدیبیہ کے شرط کے مطابق، جب مسلمانوں کو عمرۃ القضاء کرنے کی اجازت دی گئی تھی. وہ صحابہ جو بہت غمگین لوٹے تھے بغیر عمرہ کیے، اب نہایت خوشی خوشی معاہدے کے مطابق تیار ہوئے سب، اور صرف ایک ایک تلوار لیے مکہ میں داخل ہوئے، وہ بھی اس حال میں کہ تلواریں میان میں تھیں.
تاکہ ان کو یہ گارنٹی رہے کہ مسلمان کچھ نہیں کرنے آئے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حرم میں مسلمان پہنچے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تلوار حمائل کیے ہوئے تھے بڑے زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کفار کے بچوں ہٹ جاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس پیغمبر میں ہی ہے اور رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ان صحیفوں میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے ذریعے یہ صحیفہ نازل ہوا. اور اس طرح اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑا ڈانٹا کہ حرم میں تم اشعار پڑھ رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ ان کے اشعار جو ہیں ان کے لیے یہ تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں یہ اشعار. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابتدائی 3 جو طواف کے چکر ہیں وہ دوڑ کے لگاؤ، سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو جگہ ہے اس کے علاوہ باقی اطراف میں بھاگو. کیوں؟ کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان قوت والے ہیں، فزیکلی فٹ ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہوا. کفار جو ادھر ادھر نظارہ چھپ کے دیکھ رہے تھے آپس میں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو تو بخار نے توڑ دیا ہوگا، لیکن یہ تو ابھی بھی بڑے قوی ہیں. تو گئے 7 ہجری تک وہ اثرات آب و ہوا کے مسلمانوں پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کرتے تھے اور زور زور سے چلتے تھے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہو گئے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے پوچھا تھا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ حالانکہ خالد بن ولید وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. احد میں کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو دوست بنانے کا گر جانتے تھے. اگلے دن یہ بھائی نے اپنے بھائی خالد بن ولید کو لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میں نے انہیں جواب دیا کہ جس طرح کا عقل مند میرا بھائی ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گا. اور وہ فرماتے میرے دل کی عجیب حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، یعنی میں خوش ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام اور مرتبہ سے تو وہ واقف تھے. ایک ہٹ دھرمی تھی اور ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ مخالفت پہ مجبور تھے. اور پھر انہوں نے اگلی ہی رات خواب میں دیکھا کہ بہت کھلی وسیع جگہ پہ وہ نکل گئے ہیں، تنگ گھاٹی سے نکل کے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چلتا ہوں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کرتا ہوں. ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹنس دینا، اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی. اور پھر انہوں نے جو فتوحات کی ہیں تو آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایسی مشکل جنگیں، اور اتنے ذہین تھے، ہر وقت ایک نئی اسٹریٹجی اپناتے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی تھیں اور یہ جنگیں بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں. یہی موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی کی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور یہ اب آپ کی آخری شادی تھی. ابھی نکل ہی رہے تھے مکہ معظمہ کی حدود سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی چچا چچا کہتے بھاگی بھاگی آئیں. انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا. ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی، کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے.